بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج تیسرا لیکچر جو ہے وہ لیں گے رمضان کے بارے میں۔ شروع کرتے ہیں اس ٹاپک سے کہ روزہ دار کو افطار کرانے کا ثواب۔ تو اس سلسلے میں جو حدیث ہے وہ مشکات شریف کی ہے۔ حضرت زید بن خالد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے یا کسی مجاہد کا سامان سفر تیار کرائے، یعنی کوئی مجاہد ہو اور اس کے لیے سامان سفر تیار کرائے، تو اسے بھی اس کی مثل اجر ملے گا۔ یعنی روزہ دار کو روزہ رکھنی، آپ نے افطار کرایا تو جس طرح اس نے روزہ رکھ رہا ہے وہی اجر آپ کو مل رہا ہے۔ اگر کسی مجاہد کو آپ نے سامان سفر تیار کرایا تو آپ کو مجاہد کا ثواب بھی ملے گا۔ اب اگر کوئی کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن اس کے دوران ناجائز امور سے وہ اجتناب نہیں کرتا، تو اس بارے میں حدیث کیا کہتے ہیں؟ تو یہ بخاری اور مشکات شریف کی حدیث میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ میں ناجائز کلام کرنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس شخص کے کھانے پینے کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب آپ نے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا ہے لیکن اور چیزوں سے آپ باز نہیں آ رہے تو رب کو آپ کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقوی حاصل کرو، اور وہ چیز آپ فالو نہیں کر رہے، جو بیسک اس کا کرائیٹیریا ہے وہ آپ فلفل نہیں کر رہے، تو ایسے روزے کا پھر کیا فائدہ؟ اور اس کا فارمولہ بھی حضور نے بتایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس کا کسی دن روزہ ہو تو نہ تو بے حیائی کی بات کرے، نہ جہالت کا ثبوت دے، اور اگر کوئی اس پر جاہلانہ طور پر چھڑ آئے تو اسے یہ جواب دے کہ میں آج روزہ دار ہوں۔ بس یہاں پہ بات ختم ہوتی ہے۔ کسی نے جان بوجھ کے آپ کے ساتھ منہ مارنی ہے تو وہی آپ نے کہنا ہے میرا روزہ ہے، وہی میں اس موڈ میں آج نہیں ہوں۔ اس سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کی گوشت کھاتا رہے، یعنی غیبتیں کھاتا رہے، اس نے گویا روزہ ہی نہیں رکھا۔ اور اس سے ریلیٹڈ جو حدیث تھی وہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں دیا ہے کہ دو عورتیں تھیں اور اس نے روزہ رکھا تھا، پھر اس نے قے کر لی، تو اس میں گوشت اور کچھ اس طرح گوشت کی کچھ لوتھڑے اور خون آیا پیالیوں میں، تو حضور نے فرمایا کہ ان لوگوں نے غیبت کی تھی، اس وجہ سے اس کا روزہ خراب ہو گیا۔ اب یہ ایک بات جو ہے نا وہ ذہن میں آ جاتی ہے، اگر کوئی بھول کر روزہ میں کھا پی لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکات نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ سے ہو اور بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، وہ اپنا روزہ پورا کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا پلایا ہے، مطلب یہ اچھی بات ہے پھر کس کو پتہ نہ ہو اور وہ کھا پی لے۔ یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ روزے میں مسواک کرنا کیسا ہے، تو اس کے بارے میں ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بے شمار مرتبہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ آج کل کے جو جدید علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹوتھ پیسٹ سے بھی اگر آپ کر لیں برش تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ چونکہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس پہ پروٹوکول بھی رب خود ہی دے رہا ہے، اور رب فرما رہا ہے کہ انا اجزی بھی، میں اس کا بدلہ ہوں۔ تو اگر کوئی رمضان کی روزے
جان بوجھ کر کھا لے تو اس کی کوئی تلافی نہیں ہے، اور اس بارے میں ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف اور مشکات میں آئی ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر کسی عذر اور بیماری کی چھوڑ دے تو زمانہ بھر کا روزہ رکھنا بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ رکھتا رہے۔ بہت بڑی بات ہے اس میں۔ اسی موضوع سے ریلیٹڈ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے بدلے میں سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ روزوں کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے، اور بہت سے رات میں جاگ کر عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو رات جگائی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بھی ذہن میں ایک کوشچن آتا ہے، جو بندہ سفر میں ہو تو روزے کا کیا کرے؟ تو بخاری شریف اور مسلم اور مشکات تینوں میں حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک صحابی حضرت حمزہ ابن عمرو الاسلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سفر میں بھی روزہ رکھوں، یعنی کوشچن کیا، اور بہت کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تمہاری مرضی ہو تو روزہ رکھو، اور جی چاہے تو روزہ نہ رکھو، یعنی سفر کے دوران روزہ رکھنے میں چائز ہے، آپ رکھ سکتے ہو تو مور دین ویل اینڈ گڈ، اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو جب آپ وہ فارغ ہو اور گھر تشریف لے آؤ تو پھر آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ جدید جو میڈیکل ہے وہ آج کل یہ ریسرچ کر رہا ہے کہ بھئی روزے سے تندرستی میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ بات حضور نے 1400 سال پہلے امت کو بتائی ہے۔ طبرانی میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کرو مال غنیمت حاصل کرو گی، اور روزہ رکھو صحت مند رہو گی، اور سفر کرو دوسروں سے بے نیاز رہو گی۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈال ہے، یہ حدیث طبرانی نے ذکر کیا ہے، ترغیب و ترہیب میں بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ روزہ ایسی ڈال ہے کہ جس سے بندہ جہنم سے بچاؤ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو بھی مثال عبادت کہا ہے، اور اس کی دلیل الترغیب و ترہیب میں ہے، اور صحیح ابن حبان میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے جو مجھے جنت تک پہنچا دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روزے رکھا کرو، اس لیے کہ وہ بے مثال عمل ہے، اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ یہ حدیث ترغیب و ترہیب میں اور طبرانی میں ذکر کی گئی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان اتنی بڑی خندق حائل کر دیتے ہیں جتنی مسافت زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھے اور اس کے حدود کی رعایت رکھے اور جن چیزوں کی نگہداشت کرنی چاہیے ان کی نگرانی کرے، مینز کے وہ جو بیسک کرائیٹیریا ہے ان کو فلفل کرے، غیبت اور جھگڑے اور گالم گلوچ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، تو اس کی گزشتہ معاصی یعنی گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا یہ روزہ رکھنا۔ افطار کے وقت جہنم سے اللہ بہت سے جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں، اور یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں اور ترغیب و ترہیب میں آئی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔
اس طرح بھی ذکر کیا گیا ہے کہ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ یہ حدیث ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ آدھا صبر ہے، اور ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اور یہ حدیث شعب الایمان، الترغیب و ترہیب دونوں میں آئی ہے۔